نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں، آمین۔ اپنے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا تھا، تاکہ آیات کا ربط سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو سکے اور غور و فکر میں بھی ہمارے لیے آسانی ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں جو کہ آیت نمبر 98 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا تھا۔ آیت نمبر 97 اور 98 دونوں کا ایک ہی، یعنی کہ اس میں ایک ہی بات چل رہی تھی۔ وہ کیا تھی کہ جو کوئی بھی دشمنی رکھے گا، کس سے دشمنی رکھے گا؟ ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا، اور دوسرا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا جو دشمن ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی دشمن ہے، یعنی کہ اس انسان کے اللہ تعالیٰ خود دشمن ہے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے رسولوں اور حضرت جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی رکھے گا۔ اس پر ہم نے کچھ سوالات بھی کیے تھے، اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اللہ رب العزت سے عداوت یا ملائکہ کے ساتھ دشمنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی انسان کو قابل قبول نہیں، وہ اس کا انکار کرتا ہے، اور صرف وہ چیز قابل قبول ہے جس پر وہ اپنے دل پر مطمئن ہو جائے، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ ایسا رد عمل ظاہر کرنے سے یا ایسی دل میں کوئی بات رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دشمنی کو مول لینا ہے۔ اب آیت نمبر 99 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ، اور انشاءاللہ پھر اس کی مختصر تزکیہ کے ساتھ تفسیر کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں، اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان واضح آیات سے انکار کون کرتا ہے؟ فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اب فاسق کی تعریف کیا ہے یہ تو ہم پچھلے سورۃ البقرہ کے آغاز والی جو آیات ہیں ان میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ، یعنی کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی۔ اس کی وضاحت دیکھیں کہ یہاں پر مراد جو ہے صاف، واضح، حق اور اظہار کرنے والی آیات ہیں، یعنی کہ حق کا اظہار کرنے والی، اور آیات کا واضح ہونا ایک معجزہ ہے جن کو ایک ذہین ترین فرد بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اور یہاں پر آیات بینات کے نزول پر مطالبہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ۔ یہ واضح آیات اس کے لیے ہدایت بنے گی جو انسان اس کا طلبگار ہوگا۔ پھر آگے، اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا انکار کرتا ہے اس پر حجت قائم ہوتی ہے۔ یہ آیات اپنے دلائل کی وضاحت کے اعتبار سے ایسا بلند مقام رکھتی ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ماں سوائے فاسق کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حامل کسی گروہ کا بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟
یہاں پر بہت غور و فکر کی بات ہے کہ آخرت کی نجات کا انحصار نیک کاموں کے بجائے بے عملی میں تلاش کرنے سے ہی بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ مثلاً نمبر 1 لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام عمل کی پکار ہے۔ جب ہم قرآن کو سنتے ہیں نا تو یہ کلام جو ہے یہ عمل کو آواز دیتا ہے، یہ علم جو ہے یہ عمل کو پکارتا ہے، اس کی آواز ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو ہلا دیتی ہے۔ مگر جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو اس کے افراد مقدس کلام لکھ لینے یا زبان سے بول دینے کو ہی ہر قسم کی برکتوں کا نسخہ سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ باقاعدہ عملی طور پہ اس چیز کو، اس علم کو عمل میں نہیں لے کے آتے، اور جب تک ہمارا علم ہمارے عمل میں موجود نہیں ہوتا تب تک ہمیں یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ پھر زبان سے محض چند الفاظ ادا کر لینے سے جنت حاصل کر لینے والے دنیا کو بھی کلام کے ذریعے سے ہی حاصل کرنے کی کوشش میں انسان لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے نا، تو 5 نمازوں میں ہم سستیاں کریں، ہم کوتاہیاں کریں، رمضان آ گیا روزوں میں ہم سستیاں کوتاہیاں کریں، اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی فرائض ہیں ہم اس میں سستیاں کوتاہیاں کریں، اور ہم لوگ عبادت کو کیا نام دے دیں؟ رسمی عبادت بنا لیں، کہ جب کوئی دن خاص ہوا، جب کوئی وقت خاص ہوا کہ اپنی من مرضیاں کرنا شروع کر دیں، تو یہ سب کچھ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا حکم ہے ہمیں۔ پھر یہاں پر ایک اور دیکھیں کہ صرف محض زبان سے چند لفظ نہیں، بلکہ تیسرا عمل جو اکثر انسانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کم علمی کی وجہ سے، کہ بزرگوں سے عقیدت رکھنے کو ہی ہم کامیابی کا ذریعہ سمجھنے لگتے ہیں، کہ فلاں بزرگ ہیں، بہت نیک ہیں، ان سے ہم عقیدت رکھنے لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں بخشوا دیں گے، اور بزرگوں کی روحوں سے تعلق قائم کر کے دنیا کے مسائل حل کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت غلط فہمی ہے ہماری۔ پھر چوتھی بات کیا ہے کہ وظیفوں پر یقین رکھنے والے لفظوں کی ادائیگی سے ہی ہم جو ہیں سمجھتے ہیں کہ امت کو کامیابی کی رہنمائی جو ہے وہ مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ روشن اور صاف آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے 4 طرح کے ایسے بگاڑ کی بات کی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود کہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں جن میں علم کی کمی ہوتی ہے، وہ پھر آگے سے آگے انہیں لا علمی کی وجہ سے فتنوں میں وہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر غور و فکر کرنا اس آیت کی روشنی میں تو کیا کریں کہ سب سے پہلی بات آج یہ ہمارا کام ہے کہ آج اس آیت کی روشنی میں ہم نے خود کو سوچنا ہے۔ سب سے پہلے سوچیں کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں ہی کہ فاسق کی تعریف کیا ہے، لکھیں فاسق کی تعریف کیا ہے، پچھلے جو نوٹس ہیں ان میں جا کے دیکھیں کہ فاسق کی تعریف کیا ہے، فاسق لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ فاسق کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مچھروں کے حوالے سے جب بات ہوئی تھی تو ہم نے اس کے حوالے سے پڑھا تھا نا، وہ آیات میں جائیں، غور و فکر کریں، دیکھیں کہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح آیات جو ہیں یہ نازل کی گئی ہیں، ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے کے فاسق جو ہیں گندے ترین مچھر ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک کام آپ نے کرنا ہے، سرچ کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، ان کی تعریف کے بارے میں جانیں، اور دوسرا کیا ہم پیچھے پڑھ کے آ چکی ہیں۔ پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حامل کسی گروہ کا بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس بگاڑ کی جو 4 وجوہات ہیں وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی پکار ہے، لیکن ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو بجائے کہ عمل میں لانے کے، ہم اپنے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، وقتی طور پہ سنتے ہیں، جسم لرزتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے، میں نیتیں بھی کرتے ہیں، اپنے آپ سے وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس پہ پختہ نہیں ہو پاتے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہماری نیتوں میں کمی ہوتی ہے، ہمارا علم دل میں نہیں جا رہا ہوتا، وہ وحی کا پانی ہمارے دماغ سے دل سے ٹکراتا ضرور ہے لیکن اثر نہیں رکھتا۔ کیونکہ ہم باقاعدہ فوکسڈ ہو کے بیٹھے نہیں ہوتے۔ پھر دوسری بات ہم نے پڑھی کہ زبان سے محض چند الفاظ ادا کر لینے سے جنت نہیں ملے گی ہمیں، کہ نہیں، فرائض تو ہمارے نامکمل ہیں، عبادات تو نامکمل ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، یتیموں کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ نہیں جی زبان سے اللہ اللہ کرتے جائیں اور بولیں کہ جنت ہمیں مل جائے گی، نہیں، عمل پہ کام کرنا ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا تیسری چیز کہ بزرگوں سے عقیدت رکھنا اور کامیابی کا ذریعہ صرف انہی کو بنا لینا، اس سے بھی جو ہے یہ دنیا کے جو مسائل ہیں اور آخرت کے مسائل ہیں یہ کم نہیں ہوں گے۔
یہ بڑی غور و فکر کی باتیں. اور پھر ہم نے چوتھا دیکھا کہ وظیفوں پر یقین رکھنے والے لفظوں کی ادائیگی سے ہی ہم کہیں کہ نہیں امت بھی جنت میں چلی جائے گی اور ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، تو نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں اور جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ کیا ان آیات کی روشنی میں میرے اپنے اعمال ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ اگلے لیسن میں دیکھیں گے دونوں آیات کا پھر یہیں سے ربط جو ہے وہ کیا ہے، کیسے ملتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے بات کریں گے. تب تک کے لیے تزکیہ کریں، تزکیہ، غور و فکر، جتنا ٹائم لگا سکتے ہیں لگائیں. کیونکہ ہم جتنے بھی بگڑے ہوئے انسان ہیں، ہمیں درست کون کرے گا؟ ایک ہمارا تزکیہ کرے گا، اور وہ کیسے کرے گا؟ قرآن کی روشنی سے کرے گا، قرآن کے ساتھ مل کے کرے گا. اور قرآن و سنت کو تھام لینے سے ہی ہماری زندگی میں فلاح ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین.